بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کا جو ہمارا سلفی منہج کی حقیقت سے متعلق درس ہے، اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو موضوع زیر بحث تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی۔ جو موضوع پچھلے ہفتوں میں آپ کے سامنے چل رہا تھا وہ درس تھا اللہ تبارک و تعالی کی توحید سے متعلق۔ سلفی منہج کی حقیقت میں یہ بات آئی تھی کہ سلفی منہج میں ایک بہت بنیادی اصول ہے سلفی دعوت کا کہ ہم توحید باری تعالیٰ کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سلفی دعوت میں توحید باری تعالیٰ کا سب سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے اسباب، اس کے وجوہات پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ اور پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اس سلسلے میں کیسی کیسی گمراہیاں لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور کیسے لوگ اللہ کی توحید کا کلمہ زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں توحید کے معنی میں ہی خلل پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو کچھ معنی ہوتا ہے اس معنی کو ثابت کرنے کے بجائے اس میں تعویل کی جاتی ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے اور کوئی اس کا اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق معنی نکالتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ اس سلسلے کی پچھلی بالکل اس سے پہلے کے درس میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سلف صالحین کا جو راستہ ہے، سلف صالحین کا جو راستہ ہے اس بارے میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سلف صالحین کا راستہ محفوظ ہے، سیف ہے، سلامتی والا ہے، لیکن ہم خلف کے لوگ جو ہیں، بعد کے جو لوگ ہیں، وہ علم والے زیادہ ہیں اور ٹھوس زیادہ ہیں۔ منہج السلفی اعلم و اسلم و احکم، سلف کا منہج، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو راستہ ہے وہ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ ہے، وہ سب سے زیادہ علم پر مبنی راستہ ہے، وہ سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط راستہ ہے۔ یہ اصل ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے یہ ایک مسئلہ پیدا کیا کہ نہیں، سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا جو راستہ ہے وہ سیف تو ہے، سلامتی والا تو ہے، لیکن بعد والوں کا جو راستہ ہے وہ زیادہ علم والا ہے اور زیادہ ٹھوس ہے۔ اس طرح سے سلف صالحین کا جو مقام تھا اس مقام کو گھٹا دیا۔ اللہ نے اپنے کلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ بات بار بار بیان فرمائی ہے کہ امت کی نجات اس چیز میں ہے کہ امت اللہ کی کلام کو، نبی کی سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھے، تابعین کے راستے پر چل کر کے سمجھے، کیونکہ صحابہ نے سب سے پہلے اللہ کے دین کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر خود عمل کیا، تو جب عمل کیا تو اس کو بھی جس نے دیکھا وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ساری چیزیں جب صحابہ کرام اور تابعین کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتبر ہیں تو بھلا کیسے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سلف کا راستہ زیادہ سیف اور سلامتی والا ہے لیکن علم اور دلیل کے اعتبار سے ٹھوس بعد والوں کا راستہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ علم والا بھی سب سے زیادہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ سب سے زیادہ ٹھوس بھی ہے، مضبوط بھی ہے، صحابہ کرام کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا بھی ہے۔ سلامتی کس چیز سے؟ سلامتی بدعات سے سلامتی، فرقہ بندی سے سلامتی، گمراہی سے سلامتی، ہوس سے سلامتی، ہے نا، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے زیادہ سیف ہے۔ انسان کو کوئی بھی دوسرا معاملہ پیدا ہی نہیں ہوگا اگر نبی کے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھ کر کے عمل کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج جو آپ کے سامنے بات پیش کرنی ہے
وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، لیٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں مختصری بات کر کے بات ختم کر دوں گا، وہ مشکل آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ بات یہ ہے کہ عقیدے کا ایک مسئلہ یہ ہے، عقیدے کا میں مسئلہ بالکل سلیس انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ توحید کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا، عقیدے کو پرائرٹی دینا، عقیدہ ترجیحی طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اگر ہمارا درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال، ہماری محنت، ہمارے فرائض، ہماری نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، صدقات، نوافل، خیرات، تہجد، قیام، ساری کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ اس کا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے عقیدہ ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور سلفی دعوت میں سب سے پہلا کام عقیدے کی دعوت پر ترکیز کرنے کا کام ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی ہم نے بنا لیا ہے یا سلفیوں نے بنا لیا ہے، نہیں، اللہ کے کلام کی آیتوں میں سب سے زیادہ تاکید عقیدے کی اصلاح پر کی گئی ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، رسول دنیا میں آئے، سب نے سب سے زیادہ محنت عقیدے کی اصلاح کرنے کے بارے میں کیا۔ سارے لوگوں نے آ کر کے اپنی قوم سے یہی کہا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس پر ساری توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو توحید ہو گیا، یعنی عقیدے کے باب میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ پھر ایسے ساری باتیں، عقیدے کے باب کے سارے کام، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ 6 جو چیزیں ہیں نا، اسی کو عقیدے کی بات کہا جاتا ہے۔ عقیدے کے 6 ابواب، عقیدے کے 6 ارکان۔ لیکن جب ہم توحید کہتے ہیں تو پہلا رکن مراد ہوتا ہے، یعنی ایمان باللہ۔ جو عقیدے کے باب میں جو 6 کام ہیں، ان 6 کاموں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اس ایمان باللہ کو، اللہ پر ایمان کو ہم توحید کہتے ہیں، اور ساری چیزوں کو ہم عقائد کہتے ہیں۔ یہ اس کا سرسری طور پر معنی ہے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر عقیدے کی کوئی بات ہمیں ماننی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں وہ عقیدہ بنانا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہم عقیدہ لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دین کا سورس قرآن کریم ہے، دین کا سورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ اصل سورس ہے۔ اس کے بعد اور دوسرے سورسز ہیں، جیسے اجماع ہے، چوتھا سورس ہے قیاس ہے۔ تو اس میں ان دونوں چیزوں کو ہم بعد میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے کلام، نبی کی سنت سے نکلی ہیں۔ اصل سورسز کون سے ہیں دین کے؟ 2 سورسز ہیں، الکتاب و سنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اصل دین کے سورس، مرجع، جہاں سے دین نکلے گا، دین ملے گا، دین کا علم حاصل ہوگا، وہ 2 سورسز ہیں۔ اب قرآن تو ٹھیک ہے، قرآن میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث کے معاملے میں کچھ لوگوں نے یہ فتنہ پھیلایا ہے، کیا کہ حدیثوں سے عقیدے کی بات ہم نہیں لیں گے، حدیثوں سے عقیدے کی بات ہم نہیں لیں گے۔ حلال ہے، حرام ہے، وضو کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، یہ سب ہم حدیثوں سے لیں گے، لیکن عقیدے کی بات ہوگی تو ہم لوگ حدیث سے نہیں لیں گے۔ کب تک نہیں لیں گے؟ جب تک وہ حدیث متواتر نہ ہو۔ یہ متواتر کیا ہے؟ متواتر کیا ہے؟ حدیث کی کئی طرح سے کئی قسمیں ہیں، کئی اعتبار سے کئی قسمیں ہیں اس کی۔ ایک اعتبار حدیث کا ہے اس کے نیریٹ کرنے والے، اس کے روایت کرنے والوں کے اعتبار سے، اس کے روایت کرنے والوں کے اعتبار سے بھی حدیث کی قسمیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ 2 قسمیں، حدیث آحاد اور حدیث متواتر۔ آحاد اور متواتر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی سمجھ لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ معنی یہ ہے، آحاد احد کی جمع ہے۔ احد کی معنی ایک کے ہوتے ہیں، آحاد اسی کی جمع ہے۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں کنٹینیو کو، ہے نا۔ اب اس کو، یہ تو لفظی معنی ہو گیا، لفظی معنی، لٹریری۔ اس اصطلاح کا معنی کیا ہے؟
حدیث آحاد مثال کے طور پر ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اس کو کسی ایک صحابی نے سنا، ایک صحابی نے سنا، پھر اس صحابی سے اس حدیث کو ایک تابعی نے سنا، ٹھیک ہے، پھر اس تابعی سے اس حدیث کو ایک تبع تابعی نے سنا، پھر اس کے بعد اس حدیث کو اس تبع تابعی سے ایک محدث نے سنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس محدث نے یا اس محدث نے جس کو بیان کیا اس نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نوٹ کر دیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ آحاد۔ کیوں؟ ایک آدمی نے سنا اللہ کے نبی سے، اس سے بھی سننے والا ایک ہی آدمی ہے، اس سے بھی سننے والا ایک ہی آدمی، اس سے بھی سننے والا ایک ہی آدمی ہے۔ اب ایک سے ایک نے، اس سے ایک ہی نے، اس سے ایک ہی نے، اس سے ایک ہی نے، تو ایک 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 کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ آحاد۔ آحاد کا مطلب ایک سے ایک نے سنا، ایک سے ایک نے سنا، ایک نے ایک سے سنا، یعنی مطلب یہ نکلا کہ حدیث کا جو سورس ہے وہ ایک ہی آدمی ہے۔ اب ابو ہریرہ مثال کے طور پر ہے، صحابی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب امانت دار ہیں، سب کے سب اللہ سے راضی ہیں، سب اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، کوئی معاملہ نہیں صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا مسئلہ ہے، تو تابعین کا وہ درجہ تو نہیں جو صحابہ کرام کا درجہ ہے، لیکن ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر تابعین بھی ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اچھے ہیں، نیک ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو تبع تابعی آ رہا ہے، اب یہ معاملہ تھوڑا سا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایک سے دو لوگ، اگر تین لوگ، چار لوگ اگر اس حدیث کو تابعی سے سنے ہوتے تو اس کی بات کو ہم کو ماننے میں زیادہ یقین رہتا کہ نہیں رہتا؟ پھر اس سے سننے والے، ان کے نیچے سننے والے چار لوگ سنے ہیں، چار سے اور بھی چار لوگ سنے ہیں، تو اس حدیث کو ماننے میں، یقین کرنے میں زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اکیلے نہیں سنا ہے، کئی لوگوں نے یہ بات سنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر ایک سے ایک نے سنا ہے تو ایسی حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث آحاد۔ یہ بہت سمپلی سمجھنے کے اعتبار سے، ہم کتاب اور اصول حدیث کو بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو پھر بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر، لیکن صرف سمپلی آپ سمجھنے کے لیے کہ اس کو حدیث کیا کہتے ہیں؟ آحاد کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے شاید نہ آتا ہو، لیکن علماء کے یہاں، بہت سارے فرقوں کے یہاں، باطل پرستوں کے یہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس پر بہت سارے مسائل ڈیپینڈ ہیں۔ یہ ہے حدیث آحاد۔ اس کے خلاف ایک دوسری قسم کیا ہے حدیث کی؟ متواتر۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ، 2 3 4 5 6 10 20 30 اور 40 50 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، ایسے مجلس میں بیان فرمائی، صحابہ کرام 10 20 100 200 بیٹھے ہوئے تھے مثال کے طور پر، ان سب نے وہ حدیث سنی۔ اب اس کے بعد ان اتنے سارے صحابہ کرام سے جن لوگوں نے سنا، روایت کیا، وہ بھی 10 20 50 لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ان سے سننے والے بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، یعنی ایک حدیث کو سننے والے ایک سے زیادہ ہیں، 10 ہیں مثال کے طور پر، پھر ان سے بھی سننے والے 10 ہیں، ان سے بھی سننے والے 10، ان سے بھی سننے والے 10، ایک فار ایگزامپل 10، یعنی ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں متواتر۔ متواتر کا مطلب یہی ہے کہ کسی حدیث کو روایت کرنے والے ایک کوانٹٹی میں ہوں، ایک بڑی تعداد میں ہوں، وہ تعداد اتنی ہو کہ سب کے سب کوئی بات غلط بول کر کے متفق ہو جائیں، ایسا پاسبل نہ ہو۔ ایک آدمی سے غلطی ہو سکتی، کیا سب سے غلطی ہو سکتی؟ ایک آدمی سے چوک ہو سکتی، کیا 10 کے 10 چوک ہو جائے گی؟ یہ مقصد ہے بتانے کا۔ تو متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر اسی بات کو کہتے ہیں کہ ایک حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، ایک بڑی تعداد روایت کرے جس کا کسی غلط بات پر، جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، ناممکن ہو، اتنی بڑی تعداد روایت کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اب مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، عقیدے کا مسئلہ، ہم لوگ توحید کی بات کر رہے ہیں، عقیدے کی۔ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا، عقیدے کو پرائیورٹی دینا، کیونکہ اسی پر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اب جو ایشو ہے ہمارے سامنے عقیدے توحید کے بارے میں جو آپ کو بیان کرنا ہے بالکل اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے
کہ عقیدے کی بات ثابت کرنے کے لیے ہم کو کیا لگتا ہے. قرآن سے اگر کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو عقیدہ ثابت. حدیث سے اگر کوئی بات ثابت ہوتی ہے، بس خالی بات اتنی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، سب کا عقیدہ یہی ہے. حدیث اگر صحیح ہے، سند صحیح ہے، کوئی جھوٹا نہیں، کسی کا حافظہ خراب نہیں، عدالت کی کمزوری نہیں، شذوذ نہیں، علت نہیں، یعنی جو بیماریاں ہوتی ہیں چین کے اندر جس کی وجہ سے سند کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں پائی جاتی ہے. حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. حدیث صحیح ہے، اتنا کافی ہے دین کی کسی بات کو ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے. چاہے وہ دین کی بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہو، توحید سے تعلق رکھتی ہو، آخرت سے تعلق رکھتی ہو، جنت جہنم سے تعلق رکھتی ہو، اللہ کے اسماء سے، صفات سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتی ہو. اگر حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، حدیث میں ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا. عقیدہ ثابت ہوگا، اسماء و صفات ثابت ہوں گے، حلال و حرام ثابت ہوگا. عبادات کا مسئلہ ہو تو بھی، نماز کا ایشو ہے، حدیث صحیح ہے تو جو بات صحیح حدیث میں آ جائے گی وہ ثابت ہو جائے گی. کاروبار کا مسئلہ، بزنس، تجارت کا کوئی ایشو ہے، اگر حدیث صحیح ہے تو تجارت کا وہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا. گواہی کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر شادی بیاہ، نکاح، طلاق کا، زندگی کا کوئی بھی ایشو ہو، عقیدے سے لے کر عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، کوئی بھی ایشو ہو، حدیث صحیح ہے تو اس سے مسئلہ ثابت ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، شروع سے لے کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر کے ہمیشہ سب کا عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے خلاف جو اہل بدعت ہیں، اہل بدعت، صوفیہ حضرات، یا ایسے ہی معتزلہ ہے نا، ایک فرقہ ہے جو ہر چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھتا ہے. ایسے ہی خوارج ایک فرقہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کرے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے. یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ بھائی اگر سند صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ایک سے روایت کرتا ہے، اس سے ایک ہی آدمی روایت کرتا ہے، اس سے ایک ہی آدمی روایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس ایک سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اس سے کوئی چوک ہو گئی ہو سکتا ہے اس نے غلط بول دیا، ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بول دیا. اس طرح کی بات کر کے کیا کہتے ہیں بھائی اگر ایک ایک روایت کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ حدیث کیا ہوگی، آحاد ہوگی، آحاد، ایک سے ایک روایت کرنے والے ہوں گے، تو ایسی صورت میں ایسی حدیث سے ہم عقیدہ ثابت نہیں کریں گے. عقیدہ ثابت نہیں کریں گے. حلال حرام کے مسئلے ثابت کریں گے، کاروبار کا کوئی ایشو ثابت کریں گے، روزے نماز کا کوئی مسئلہ ہوگا ثابت کریں گے، وضو تیمم کا کوئی مسئلہ، غسل کا کوئی مسئلہ ہوگا ثابت کریں گے. لیکن عقیدے کا کوئی ایشو، کوئی مسئلہ عقیدے کا ایسی حدیث سے ثابت نہیں ہوگا. یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے؟ یہ معتزلہ، صوفیہ، خوارج، عقل پرست حضرات جتنے لوگ ہیں، اہل بدعت، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حدیث واحد سے، اسی کو خبر واحد بھی کہتے ہیں، حدیث احاد بھی کہتے ہیں، خبر احاد بھی کہتے ہیں کہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں حجت نہیں مانا جائے گا. اگر ایک نے ایک سے روایت کیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر کیا ہونا چاہیے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث متواتر ہو، کئی لوگوں نے اللہ کے نبی سے سنا، پھر ان سے کئی لوگوں نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان لوگوں سے بھی کئی لوگوں نے سنا ہو. ہر طبقے میں ایک بڑی تعداد نے، ایک بڑی کوانٹٹی نے سنا ہو، تب ہم اس سے عقیدہ ثابت کریں گے، نہیں تو عقیدہ ثابت نہیں ہو. یہ ہے چھوٹا سا آج کے لیے مسئلہ. یہ مسئلہ، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، جو بات صحیح ہے اس کی دلیل کیا ہے، اور غلط ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ غلط ہے. ہمیں یہ بات مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینا ہے کہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ، سلفیوں کا عقیدہ، صحابہ سے لے کر کے آج تک سب کا عقیدہ یہی ہے کہ بھئی حدیث صحیح ہونا ضروری ہے. چاہے ایک لوگ روایت کرتے ہوں، چاہے 10 لوگ روایت کرتے ہوں، اس سے زیادہ لوگ روایت کرتے ہوں، اگر حدیث صحیح ہے تو معتبر ہے، حدیث اگر ضعیف ہے تو معتبر نہیں ہے. بھئی بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے لوگ بھی
ایک سے زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہیں لیکن وہ بھی معتبر نہیں ہے، تو اگر حدیث صحیح نہیں ہوگی تو صرف کوانٹٹی سے بھی بات ثابت نہیں ہوگی، اور حدیث صحیح ہے تو پھر تعداد کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی بھی کافی ہے، سچا ایک آدمی بھی ہو تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر سچا نہیں ہے تو چاہے 10 لوگ بھی اگر اکٹھا ہو جائیں، سچے نہیں ہو تو ان کی بات کا کیسے اعتبار کیا جائے گا؟ تو اصل یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، حدیث صحیح ہو، چاہے ایک آدمی روایت کرے یا 10 لوگ روایت کرے۔ یہی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل بدعت میں۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے، اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس کے پیچھے کوشش کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوشش یہ ہے، سازش یہ ہے ان بدعتیوں کی، رافضیوں کی، صوفیوں کی، ایسے ہی عقلانیوں کی، معتزلہ کی، خوارج کی، یہ سب باطل فرقے، گمراہ فرقے ہیں۔ ان گمراہ فرقوں کا خاص مقصد یہ ہے، اس کے پیچھے حدیثوں کو رد کرنا، حدیثوں کو ریجیکٹ کرنا، ان کا سب سے بڑا پلان ہے۔ کیسے حدیثوں کو ریجیکٹ کرنے کا پلان کیسے یہ ہے بتائیے؟ ایسے ہے یہ کہ اب اگر ہم حدیثوں کا ذخیرہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، مالک، مسند احمد بن حنبل، بیہقی، شعب الایمان اور دیگر کتابیں، حدیث کے خزانوں کو اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو متواتر حدیثیں بہت تھوڑی کوانٹٹی میں ملیں گی۔ متواتر حدیثیں کتنی ملیں گی؟ بہت تھوڑی کوانٹٹی میں، 5-7% بھی نہیں ہوں گی متواتر حدیثیں۔ میکزیمم حدیثیں کیسی ہیں؟ میکزیمم حدیثیں آحاد ہیں، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سنا۔ ایک مثال بتاتا ہوں میں آپ کو، ہم لوگ مشہور حدیث سنتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت، اس روایت کو آپ دیکھیں، اس روایت کو روایت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ غور کریں، اس میں سارے راوی ایک ہیں، صحابی ایک، صحابی سے روایت کرنے والے تابعی ایک، ان سے روایت کرنے والے تبع تابعی ایک، ان سے روایت کرنے والے محدث ایک نے ایک سے روایت کیا ہے، لیکن حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں، پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ نیت کے مسئلے کو، نیت اور دل کے ارادے کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کی سب سے عظیم الشان حدیث۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایمان اور یقین اور نیت اور دل کی بات اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ 10 روایت نہیں کریں گے؟ نیت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ثابت ہو رہی ہے اس سے؟ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ روایت کرنے والا ایک سے ایک روایت کرتا ہو یا 10 سے 10 روایت کرتے ہو؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب صرف اس سے ہے کہ وہ روایت کرنے والے جو بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہونا چاہیے؟ ثقہ، قابل اعتبار، عدالت۔ 2 طرح کی شرطیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے راوی کے اندر عادل ہونا، نیک ہونا، وہ بدعتی نہیں ہو، فاسق نہیں ہو، رافضی نہیں ہو، خارجی وغیرہ وغیرہ، یا مثلا جھوٹا نہیں ہے نا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ حافظہ، یادداشت، اس کی جو یادداشت ہے نا، میموری، وہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے، وہ بھولنے والا نہ ہو، وہ غفلت کا شکار نہ ہو، اختلاط کا شکار نہ ہوتا ہو۔ یہ 2 قسم کی شرطیں راوی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری جو شرطیں باقی بچتی ہیں وہ شرطیں سند کے اندر، چین کے اندر پائی جاتی ہیں کہ سند میں کٹا نہیں ہونا چاہیے، چین ہونا چاہیے۔ چین کیا ہونی چاہیے؟ جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ایسے آدمی سے روایت کرتا ہے جس کی زندگی میں وہ تھا ہی نہیں، پہلے ہی موت ہو چکی تھی اس کی، تو روایت کیسے کر رہا ہے؟ میں اگر کسی سے روایت کروں، نام لوں، فلاں نے مجھ سے بیان کیا، حالانکہ میں اس کو دیکھا ہی نہیں، مجھ سے ملاقات سے پہلے وفات ہو چکی ہے، تو میں جھوٹا مانا جاؤں گا کہ جھوٹا مانا جاؤں گا کہ اس آدمی سے میں روایت کیسے کرتا ہوں جب وہ تھا ہی نہیں میری زندگی میں، یا اس کی زندگی میں نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وفات ہو گئی، یا میری ملاقات سے پہلے وفات ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر حدیث کے اندر صحیح ہونے کی کنڈیشن پائی جاتی ہے اور حدیث صحیح ہے تو پھر اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 10 سے 10 لوگ روایت کریں۔ ایک سے ایک بھی روایت کرتا ہے اور حدیث صحیح ہے، سارے راوی
ثقہ ہیں، قابل اعتبار ہیں، سب کا حافظہ صحیح ہے، کوئی بھی سند کے اندر متن کے اندر کوئی علت کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ حدیث کیا مانی جائے گی؟ صحیح مانی جائے گی۔ اور حدیث صحیح ہو گئی تو اس سے وضو کا مسئلہ بھی ثابت ہوگا، اس سے توحید کا مسئلہ بھی ثابت ہوگا، اس سے تیمم کا مسئلہ ثابت ہوگا، اس سے استنجا کا مسئلہ ثابت ہوگا، اس سے مستحب اور فضیلت کا مسئلہ ثابت ہوگا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ بھی ثابت ہوگا۔ احکام ثابت ہوں گے تو عقیدے بھی ثابت ہوں گے۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اب جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی متواتر حدیثیں تو 5% بھی نہیں ہیں، متواتر حدیثیں 5% بھی نہیں ہیں، اور میکسیمم ساری حدیثیں کون سی ہیں؟ احاد ہیں۔ تو اب یہ سارے باطل فرقے، بدعتی فرقے، خوارج، روافض، معتزلہ اور صوفیہ اور سارے اہل بدعت کیا چاہتے ہیں؟ یہ کنڈیشن لگا دیں گے کہ جب تک حدیث متواتر نہیں ہوگی، یعنی ایک لمبی تعداد نے روایت کیا ہو، پھر ان سے روایت کرنے والے بھی ایک لمبی تعداد کے لوگ ہوں، پھر ان سے بھی روایت کرنے والے ایک لمبی تعداد کے لوگ ہوں، جب یہ شرط لگا دیں گے تو میکسیمم حدیثیں تو حدیث کی کتابوں سے ناقابل اعتبار ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرط لگانے سے ان کا مقصد کیا ہے بدعتیوں کا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم حدیثیں ناقابل اعتبار ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایک سے ایک روایت کرنے والے ہی ہیں میکسیمم۔ زیادہ تر روایتیں کیسی ہیں؟ احاد ہیں۔ متواتر حدیثیں برائے نام ہیں، چند ہیں، یعنی 2-4% ہیں بس۔ تو اگر وہ شرط لگا دی جائے گی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بڑی تعداد حدیثوں کی ناقابل اعتبار باقی بچے گی، اس سے عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوگا۔ تو عقیدہ ہی جب بگڑ جائے گا، عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا، عقیدہ ہی ثابت نہیں ہوگا، تو انسان کس عقیدے پر عمل کرے گا، کس عقیدے پر قائم رہے گا؟ اور جب عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو انسان کے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ سوچئے، 1-2 مثالیں، پھر تفصیل سے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ آج چونکہ دیر ہو گئی ہے اس لیے بالکل 2-4 منٹ میں بات ختم کروں گا میں۔ ایک مثال خالی سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اذان، نماز کا وقت ہو تو مؤذن اذان دے، اذان کا وقت ہو تو مؤذن اذان دے۔ اس کی اذان کی آواز سن کر پورے معاشرے کے، اسلامی سماج کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوں گے کہ نہیں حاضر ہوں گے؟ وہ آواز جہاں تک پہنچے گی 2000 5000 10,000 لوگوں تک، اس سے کم زیادہ 100 200 400 لوگوں تک، جہاں تک بھی آواز پہنچے گی، اس ایک اکیلے مؤذن کی بات پر سب یقین کرتے ہیں کہ نہیں یقین کرتے ہیں؟ وہ بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے؟ نماز اذان دینے والا کیا کرتا ہے بھائی؟ اذان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اذان کے معنی اعلان کے ہیں۔ اذان کے معنی عربی میں کیا ہے؟ اعلان کے یا اعلام کے۔ اعلان تقریباً دونوں معنی میں، دونوں ایک ہی معنی میں۔ اعلان کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے اور اعلام کا مطلب انفارم کرنا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ انفارم کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ عشاء کا وقت ہوتے ہی اذان دیا جائے گا، یہ بتایا جائے گا کہ عشاء کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ مغرب کے ٹائم، فجر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم مؤذن خبر دیتا ہے۔ اب مؤذن جب خبر دیتا ہے، اکیلا مؤذن ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کی اذان سن کے ہم کو یقین آتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ ہم کبھی کہتے ہیں کہ جب تک 10 مسجد کی اذان نہیں سنیں گے، 10 مؤذن کی آواز نہیں سنیں گے، تب تک یقین نہیں کریں گے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ ایک مؤذن کی آواز اللہ اکبر سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہیں تو ہم مسجد کی بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہم یقین کرتے ہیں کہ نہیں یقین کرتے ہیں؟ تو آخر ایک ہی آدمی تو بیان کر رہا ہے، ایک ہی آدمی گواہی دے رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور ہم اس کی بات پر یقین کر کے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اس بات کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ ایک موٹی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اور گہری مثال اگر ہم جاننا چاہیں تو آپ ان روایتوں کو سامنے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو دین کی، ایمان کی، توحید کی تعلیم دینے کے لیے دوسری قوم میں بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ مشرکین کے یہاں کتنے لوگوں کو بھیجا تھا آپ نے؟ صرف اکیلے مصعب بن
عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصعب بن عمیر عقیدہ سکھا رہے تھے کہ نہیں سکھا رہے تھے؟ توحید سکھا رہے تھے کہ نہیں سکھا رہے تھے؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، یہ ساری باتیں ان مشرکین کو، کفار کو بتا رہے تھے کہ نہیں بتلا رہے تھے؟ اگر ایک آدمی کی روایت حجت نہیں ہوتی، معتبر نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی 10-20 لوگوں کو بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ ایک راوی کی روایت، ایک آدمی کی خبر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، اللہ کے کلام میں ایسا ہے، اللہ کے نبی نے یہ حرام کیا، اللہ کے نبی نے یہ حلال کیا، ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بتلایا، توحید کے بارے میں یہ بتلایا، ایک آدمی بات بتلا رہا ہے اور اس کی بات حجت ہے کہ نہیں حجت ہے؟ اگر کوئی یہ شرط لگائے کہ جب تک متواتر نہیں ہوگی تب تک اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصعب بن عمیر کے اکیلے جانے کی وجہ سے وہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ سازش ہے بدعتیوں کی کہ بڑی تعداد خبر آحاد کی ہے، حدیث آحاد کی ہے، اگر یہ شرط لگا دیں گے کہ جب تک بڑی تعداد روایت نہ کرے تب تک وہ حدیث خاص طور پر عقیدے کے باب میں اعتبار والی نہیں ہوگی، یہ شرط لگا دیں گے تو میکزیمم حدیثیں ناقابل اعتبار باقی بچیں گی، کیونکہ ساری حدیثیں تو احاد ہی ہیں، ساری احاد حدیثیں نکل جائیں گی، ساری احاد حدیثوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اس سازش کی بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو بطور مثال سمجھیں۔ بطور مثال، جب اللہ کے کلام کی آیت کریمہ اتری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان وان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، اخیر میں اللہ نے فرمایا فہل انتم منتہون۔ یہ آیت کریمہ جب اتری جس میں شراب کو حرام کر دیا گیا، جوا کو حرام کر دیا گیا، اور کیا فرمایا؟ یہ سب کیا ہے؟ پانسے کے قسمت بتانے والے تیر جو زمانے جاہلیت مشرکین استعمال کرتے تھے، اور استھان بتوں کو جہاں رکھا جاتا تھا، یہ سب کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ فرمایا رجسن، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اسے چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کے حرام ہونے کا جب حکم اترا، شراب کی حرمت کا جب حکم اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے جن صحابہ نے سنا تھا کہ شراب حرام ہو گئی، ان صحابہ کرام میں سے ایک آدمی صرف آیا تھا، ایک آدمی آیا تھا، کس کے پاس؟ ان قبیلے والوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس جن لوگوں کو یہ خبر نہیں ملی تھی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اکیلا ایک ساتھی، ایک صحابی آیا، اس صحابی رسول نے پہنچ کر کے، لوگ شراب کے دور میں بزی تھے، مشغول تھے، پرانی گھڑوں کی مٹکوں کی شرابیں لوگ مہمانوں کے آنے پر نکالا کرتے تھے، مہمانوں کے آنے پر نکالا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ زیادہ لذیذ اور زیادہ کہہ لیجئے کہ لوگ مہمانوں کے لیے زیادہ تقریب کا سبب مانا جاتا تھا کہ پرانی شراب پلائے کوئی کسی کو۔ شراب کا دور چل رہا ہے، اسی بیچ میں انس بن مالک واقعہ بیان کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اور میں کسی انصاری صحابی کے گھر میں موجود ہوں، ان کے پاس مہمان ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ شراب کا جام پلاؤ، میں سب کو نکال کے پلا رہا ہوں۔ اسی بیچ میں ایک شخص آیا اور اس نے کیا کہا؟ کیا تم نے کوئی خبر سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا کیسی خبر؟ کہا الا ان الخمر قد حرمت، سن لو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ایک زبان ایک آدمی کے منہ سے سنا تھا صحابہ کرام نے، ایک آدمی تھا اور ایک زبان اس نے کہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس سے میں آ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ سب لوگوں نے اپنے جام اپنے منہ سے ہٹا دیے، اپنے پیالے گلاس جو بھی پینے کا برتن تھا اپنے منہ سے ہٹا دیے، اور
جس صحابی کے گھر میں لوگ اکٹھا تھے، غالباً طلحہ بن عبید اللہ یا زید بن حارثہ، انہوں نے فوراً کہا انس قم، اٹھو اور یہ ساری شراب کے گھڑے باہر گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور باہر دروازے کے باہر جو نالیاں ہوتی تھیں ان نالیوں میں اڈیل دو۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے لے جا کر کے ان گھڑوں کو مدینے کی نالیوں میں، گھروں کے سامنے کی نالیوں میں نے اڈیل دیا، اور انس بن مالک نے یہ بھی کہا کہ ان گھڑوں کو توڑ ڈالو۔ کہتے ہمارے پاس کلہاڑی یا ہتھوڑا رکھا ہوا تھا، میں نے جو ہے وہ گھڑے کے نیچے والے حصے میں اسے مارا اور اس طرح سے وہ گھڑے بھی جو مٹی کے بنے ہوئے تھے ٹوٹ گئے اور ہم نے اس گھڑے کو بھی ضائع کر دیا۔ روایت میں تو یہاں تک ہے کہ مدینے کی گلیاں شراب سے بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ کئی دنوں تک شراب بہتی رہی، مدینے میں ایسی بدبو پھوٹ گئی کہ کچھ دن لوگ ان بدبو کے علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد جب حالات کچھ معمول پر آئے تو لوگ اپنے گھروں میں لوٹے۔ اور پھر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب بارش کا موسم آیا، بارش ہوئی مدینے کے اندر، تو مدینے میں جب بارش ہوئی تو بارش کا پانی اور وہ زمین کے اندر گیا، نالیوں میں بارش کا پانی اترا اور اس کے بعد وہ سارے پانی مکس ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں شراب کا وہ کالا کالا رنگ دکھائی دینے لگا، بدبو دوبارہ ظاہر ہونے لگی۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ خاص بتانا کیا ہے، روایت مسلم کی، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، بتانا یہ ہے کہ ایک آدمی کی خبر پر صحابہ کرام نے اعتماد کیا کہ نہیں کیا؟ ایک آدمی کی خبر پر، خبر واحد ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث احاد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ان صحابہ نے کہا نہیں تم اکیلے آئے ہو، تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مسئلہ تو شراب کا تھا، شراب کوئی عقیدے کا مسئلہ تھوڑی نہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کے مسئلے میں ایک آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مسئلہ عقیدے کا کہاں ہے؟ مسئلہ عقیدے کا یہ ہے کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہا ہے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا، میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی ہے، یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ بھلا بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کوئی بات کہنا، آپ کے حوالے سے کوئی بات کہنا، ایک شخص نے، ایک صحابی نے آ کر کے بتلائی، سارے صحابہ کرام نے اس کی بات پر یقین کر کے شراب پینا چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ سارے لوگوں نے شراب منہ سے ہٹا لیا کہ نہیں ہٹا لیا؟ سارے لوگوں نے اپنی گھڑوں کو باہر نکال کر کے نالی میں اڈیل دیا یا نہیں اڈیل دیا؟ بلکہ اسے توڑ دیا کہ نہیں توڑ دیا؟ اگر ایک آدمی کی حدیث ناقابل اعتبار ہے، حدیث احاد اگر ناقابل اعتبار ہے، تو ان صحابہ کرام نے اعتبار کیا کہ نہیں اعتبار کیا؟ اگر یہ اعتبار کی چیز نہ ہوتی تو صحابہ کرام کہتے کہ نہیں کہتے ارے کم سے کم 2-3 لوگوں کو تو آنے دو، تحقیق تو کر لو، چیک تو کر لو، پتہ تو لگا لو صحیح خبر دے رہا ہے کہ صحیح خبر نہیں دے رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہی نہیں تھا، وہ نبی کے صحابہ تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں تھا ہمارے یہاں، کوئی کسی کو جھوٹا سمجھے اس کا تو سوچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، صرف بات صحیح ہونا ضروری ہے، بس بیان کرنے والا اکیلا بھی ہے اور صحیح بات ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ 10 لوگوں کی، 20 لوگوں کی اور متواتر کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ تو ایک سازش کے تحت اسلام کے سلسلے میں ہے نا، مسلمانوں کے سلسلے ایک سازش کے تحت کہ کسی طریقے سے حدیثوں کو غیر معتبر ثابت کر دیا جائے۔ اب میکزیمم حدیثیں تو احاد ہیں، اگر 95% حدیثیں احاد کی ہیں اور احاد کی حدیثیں غیر معتبر ہو جائیں گی تو پورا اسلام برباد ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یہ سازش ہے ان خوارج کی، معتزلہ کی، روافض کی، صوفیہ کی۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ خبر، حدیث کیا ہونی چاہیے؟ معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک لمبی کوانٹٹی روایت کرے، ایک لمبی تعداد ان سے روایت کرے، پھر ایک لمبی تعداد ان سے روایت کرے۔ یہ ہے سازش، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر صحیح حدیث ہے، ایک آدمی بھی روایت کرتا ہے اور حدیث صحیح ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور ہر جگہ اعتبار کیا جائے گا۔ ایمان کے مسئلے میں بھی اعتبار کیا جائے گا، عقیدے کے مسئلے میں بھی اعتبار کیا جائے گا، اللہ کی توحید کے مسئلے میں بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں
بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ابھی ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ المنہج السلفی عند الشیخ الالبانی ہے نا، منہج سلف، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کہ وہ بھی سلف کے راستے پر چلتے رہے، لکھتے رہے، پڑھتے رہے، فتاوے دیتے رہے، مسائل بیان کرتے رہے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، تقریباً 60 سے 65 سال تک، زندگی کا کتنا عرصہ؟ تقریباً 65 سے 70 سال کا عرصہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت کی خدمت میں لگا دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 300 سے زیادہ جلدیں، 300 جلدوں سے زیادہ لکھا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، اور 7 سے 9 ہزار کے قریب ان کی کیسٹیں، اس زمانے میں جو صرف آواز ریکارڈ ہوتی تھی، وہ کیسٹیں کتنی ہیں؟ 7,000 سے 9,000 کے قریب کیسٹیں۔ اتنا بڑا عظیم الشان کارنامہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت سیریس لیا۔ کس مسئلے کو؟ آحاد، حدیث آحاد اور حدیث متواتر، جو فتنہ بدعتیوں کی طرف سے کھڑا کیا جا رہا تھا، اس کا جواب دینے کے لیے مستقل کتاب لکھی۔ اس کا کیا نام رکھا؟ حدیث الواحد یا خبر الواحد حجت بنفسہ فی العقیدۃ والاحکام۔ خبر واحد، حدیث آحاد حجت ہے، خود حجت ہے، خبر واحد حجت ہے دونوں چیزوں میں، عقیدے میں بھی اور احکام میں بھی، عقیدے میں بھی اور احکام میں بھی، دونوں میں حجت ہے۔ اس لیے یہ شبہہ ختم ہونا چاہیے کہ خبر واحد ہم احکام ثابت کریں گے، پاکی ناپاکی ثابت کریں گے، استنجا، غسل، تیمم ثابت کریں گے، نماز میں مستحب، فرض، واجب، مندوب، حرام، حلال ثابت کریں گے، لیکن عقیدہ ثابت نہیں کریں گے۔ یہ شبہہ جو پھیلایا جاتا ہے، اس شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے مستقل کتاب الحدیث الواحد یا خبر الواحد یا خبر الاحاد حجت بنفسہ فی العقیدۃ والاحکام۔ ایک آدمی کی روایت بھی اگر صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح طور پر حدیث ثابت ہے، تو وہ حجت ہے، خود حجت ہے، کسی اور چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں۔ اکیلی حدیث کیا ہے؟ وہ حجت ہے، دلیل ہے، معتبر ہے، مانا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، عقیدے میں بھی اعتبار کیا جائے گا اور احکام اور مسائل میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مختصر طور پر آج آپ کے سامنے یہ موضوع تھا کہ عقیدے کے باب میں یہ اہل سنت والجماعت کا اہتمام ہے، یہ سلفیت کی دعوت کا اصول ہے، سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اس مسئلے پر بھی توحید کا ڈیفنس کرتے ہیں سلفی، توحید کا ڈیفنس کرتے ہیں الحمدللہ اہل الحدیث، توحید کا ڈیفنس کرتے ہیں اہل السنت والجماعت، کہ توحید ثابت کرنے کے لیے متواتر کی کنڈیشن نہ لگائی جائے، خبر واحد سے بھی عقیدہ، توحید کا موضوع، آخرت، اسماء، صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، سب کچھ ثابت ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ بس حدیث صحیح ہونی چاہیے، روایت کرنے والا ایک ہو، روایت کرنے والا 10 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی دعوت میں عقیدے کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور عقیدے کے باب میں جو کچھ انحرافات، جو کچھ ضلالتیں، گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا، نبی کی سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت کی قربانی دے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، علم حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ بڑی تعداد آج ایسی ہے کہ علم اور علم کی مجلسوں سے عام طور پر برگشتہ ہے، علم کی مجلسوں سے دوری ہے۔ ہاں کہیں اگر دلچسپی پیدا ہونے والی کوئی بات ہے نا، طبیعت کو اپیل کرنے والی، تو اس حساب سے انسان دلچسپی لیتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں علم کی مجلس سے دلچسپی کس اعتبار سے لینی چاہیے؟ جو مسئلہ، جو موضوع دین میں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اس کو سننے، پڑھنے، سیکھنے کا اسی قدر اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ عقیدے کے موضوع پر آدمی سوچتا ہے کہ عقیدہ تو معلوم ہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید تو ہم کو معلوم ہی ہے، ایمان تو ہم کو معلوم ہی ہے، اس طرح کی بات ہے۔ سنت، حدیث ہمیں تو معلوم ہی ہے، اس میں کیا جاننے کی بات ہے؟ اس طرح سے عام طور پر آدمی اس سے
اس سے بے اعتنائی بے توجہی برتتا ہے. عام جو صورتحال ہے، کسی خاص نقطے پر بات نہیں ہو رہی ہے، عام جو منظر ہے، عام جو صورتحال ہے شہروں کی وہ یہی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدے پر ترکیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے سارے فرقے اسلام کے نام پر دنیا کے اندر پھیلے ہیں، اللہ کی قسم ہے کوئی ایسا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا جو سب سے زیادہ اپنی دعوت میں پرائرٹی کے ساتھ ترجیحی طور پر عقیدے کو اہمیت دیتا ہو، سوائے جماعت اہل حدیث کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے. عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جڑ ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ساری کوششیں، ساری محنتیں، سارے اعمال برباد ہیں. اسی لیے میرے بھائی، بلکہ یہ تو میں کم کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں اکثر و بیشتر فرقوں کا حال تو یہ ہے، اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں کا، کہ وہ کہتے ہیں نہیں عقیدے کی بات نہیں چھیڑنا ہے، عقیدے کی بات مت کرو، عقیدے کی بات کرو گے تو اختلاف پیدا ہوگا. عقیدے کی بات کرنے سے، یہ توحید کی بات کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ کتراتے ہیں. میرے بھائی 10 لوگ کترا جائیں گے، 5 لوگ باقی بچیں گے، ان کا عقیدہ تو صحیح ہوگا. جو کترا جائیں گے وہ اپنا نقصان کریں گے. عقیدہ اگر ہم نہ سدھار لیں، توحید کی اصلاح نہ کر لے جائیں، تو پھر بقیہ دنیا کی ساری چیزوں کی اصلاح کرنے کا حاصل کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقید توحید کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، برتنے، اس کی دعوت دینے، اس کے لیے ہر طرح کی کوششیں صرف کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.